إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی پہلی آیت، ایک آیت جو ہے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے جمعہ کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے عظمت قرآن۔ سامعین کرام، ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ گاہے بگاہے جس کے دل میں یا جس کے من میں جو آتا ہے وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، قرآن کریم کے خلاف کچھ نہ کچھ بکتا رہتا ہے۔ جب دل میں آیا، جو آیا وہ بک دیا۔ حال ہی میں کچھ دن پہلے ایک، میں نام بھی لینا نہیں چاہتا ممبر رسول پر، کہ وہ ملعون کہہ لیجئے، قرآن کریم کی شان میں اس نے کچھ باتیں کہہ دی کہ قرآن کریم جو ہے پوری کی پوری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ چند آیتیں اس میں ایسی ہیں جس کو 3 خلیفہ نے، اول، دوم، سوم جو تھے، ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں ایڈ کر دیا ہے، اس کے اندر ملا دیا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ چند آیتیں جو ملائی گئی ہیں وہی جو ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اور مسلمانوں کو دوسرے کے حقوق پامال کرنے، دوسری کی عزت کو تہس نہس کرنے اور دوسرے کے مال کو اپنا مال بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ جو بکنا تھا اس نے بک دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور جو اس کے خلاف بولے گا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ نے کیا بھی، اس کو گھر والے بھی چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ نے کیا، ویڈیو بنا کر کے وائرل کیا اس نے کہ میرے 4 دوست ہیں، مرنے کے بعد کاندھا دے دیں گے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ وہ 4 بھی اس کو نصیب نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ کیا کہ اللہ نے تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین پر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی جب اس قرآن کریم کو نازل کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھ رہے، یاد کر رہے کہیں بھول نہ جائے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دے اے میرے محبوب، اس کو جمع کرنا بھی اور اس کا معنی بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. تو اللہ نے اس کو جمع کر کے رکھا، اس کی حفاظت کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے. ہم مسلمانوں کا ایمان ہے اور یقین ہے کہ جو 24-30 پارہ 114 صورتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طریقے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اسی طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. یہ ہم مسلمانوں کا ایمان اور یقین ہے، اور جس کا ایمان اور یقین اس طریقے کا نہ ہو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا اپنے بندے پر. اللہ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا. فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. آج ایک اور کھڑا ہوا، اس کے درمیان بھی اس قرآن نے واضح کر دیا، فرق پیدا کر دیا کہ یہ انسان مسلمان تو نہیں ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. علی عبدہ، اللہ نے اپنے بندے پر اس کو نازل کیا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا والوں کو ڈرایا جائے، دنیا والوں کو بتلایا جائے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پر اس کو نازل کیا. لانے والے روح الامین جبرائیل علیہ السلام ہیں. رمضان کے مہینے میں اترا اور اللہ نے شب قدر کی رات میں اس کو نازل کیا. لیکن جب اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تو اللہ نے سب کو عظمت بخشی ہے، اللہ نے سب کو عظیم بنا دیا ہے. امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین بنا دیا. اللہ نے اس قرآن کو لانے والے روح الامین کو فرشتوں کا سردار بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو تمام کتابوں کے اوپر مقدس کیا اور تمام قرآن کتابوں کے اوپر آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں سب کا خلاصہ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت قرآن کریم کو دیا، اور جس مہینے کے اندر نازل کیا اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا. اللہ نے جس رات کے اندر اس کو نازل کیا تمام راتوں کا سردار بنا دیا. 83 سال کی عبادت کا ثواب اگر کسی رات کے اندر رکھا اللہ نے تو اسی قرآن کے نازل کرنے والی رات کے اندر رکھا ہے. اتنی مقدس کتاب، اتنی عظمت والی کتاب اللہ نے جس امت کو دیا اس امت کو کنتم خیر امہ کے لقب سے پکارا ہے. بہترین کتاب ہے اللہ نے دیا. اور جب یہ قرآن نازل ہوا تو معلوم ہے جس قوم کے اوپر نازل ہوا وہ قوم سب سے بری قوم تھی، لیکن جب قرآن سے رشتہ جوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بہترین قوم بنا دیا. معزز قوم ہو گئی، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ قوم ہو گئی. اور جس زبان کے اندر اللہ نے نازل کیا اس زبان کو سب سے آسان کر دیا، مٹھاس پیدا کر دیا اس کے اندر. عربی زبان انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، عربی زبان کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا، آسان زبان ہے تاکہ تم سمجھ سکو اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ نہیں اس کے اندر. اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے. جو انسان اس سے ہدایت لینا چاہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، جو اس کی اتباع کر لے دنیا کے اندر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اور بدبختی کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، بدبختی کی بھی زندگی نہیں گزارے گا. اللہ کا یہ اعلان ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تم کو ایسی کتاب دی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. بڑی عظمت والی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے. اور جب یہ قرآن نازل ہوا تو کیا اعلان کیا؟
فصاحت و بلاغت کے مالک تھے وہ لوگ جن کے سامنے قرآن کریم نازل ہو رہا تھا. بڑے ادیب تھے, بڑے ماہر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا قرآن کی زبانی, قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. پورے جن و انس مل جاؤ, اپنے آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرو, ایک قرآن لے کر کے آؤ. اچھا قرآن نہیں لا سکتے پورا کا پورا, ایک سورہ لے کر کے آؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ نے دونوں بات کہی ہے, ایک سورہ لے کر کے آؤ. سچے ہو تو نہیں لا سکتے, ہرگز نہیں لا سکتے, تم ہو ہی نہیں سکتا تم سے. تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن جس میں جلنے والے انسان اور پتھر ہیں, اور یہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا, یہ ہمارا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جس طریقے سے اسی طریقے سے آیا. قرآن کریم نے اعلان بھی کیا کہ اس جیسا لے کر کے آؤ, آج تک کوئی لا نہیں پایا. لیکن جب علم نہ ہو, جہالت ہو, اور انسان دشمنی نکالنا چاہ رہا ہو, حسد اور بغض اپنے اندر بھر لیا ہو, تب انسان کچھ نہ کچھ نقطے نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن کریم جس طریقے سے نازل ہوا, اس کے شان نزول, اس کے سیاق و سباق, جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں پڑھو تب یہ جا کر کے سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر غور و فکر کرو گے اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں پاؤ گے, کوئی اختلاف نہیں پاؤ گے. چند آیتیں لا کر کے ہم مسلمانوں کے درمیان رکھ دیا, اور کبھی کبھی ہم مسلمان شکار بھی ہو جاتے ہیں, اس کے فتنے کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. کون سا فتنہ؟ ہاں میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسا ہوگا, ہم بھی شکار ہو جاتے ہیں. بچیے گا ایسے فتنوں سے, یہ فتنوں کا دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فتنوں کا دور ہے, اور فتنوں کے دور میں ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. اس لیے تو قرآن کریم نے اعلان کیا باطل کسی بھی راستے سے آئے, کسی بھی طریقے سے آئے, قرآن کریم کے اندر کچھ بھی داخل کرنا چاہے یا کم کرنا چاہے, راستہ نہیں پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ اس کی حفاظت کرنے والا, اللہ ہی نے اس کو نازل کیا. کیا کہا اللہ نے؟ ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وانه لكتاب عزیز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید. کوئی راستہ نہیں ہے باطل کے لیے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی چیز داخل کر دے. اچھا اب آئیے اس طرف آتے ہیں کہ 3 خلیفہ نے اس کے اندر داخل کر دیا, مان لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی ہے, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی جو ہے کچھ بھی نہیں بولتا اپنی طرف سے, جب وہ بولتا ہے تو وہی اس کے اوپر نازل کی جاتی ہے, اور جو وہی نازل کی جاتی ہے وہی بولتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ کیا ہم آپ کی گردن پکڑ لیں گے. تو کیا ابو بکر, عمر اور عثمان نے اس کے اندر اضافہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور صحابی کے درمیان میں ناانصافی کیا؟ نعوذ باللہ, نہیں. وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ. جو رب العالمین انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, وہ نبی اور صحابی کے درمیان ناانصافی نہیں کرے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا, ناانصافی نہیں کرتا ہے. پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہ حکم دے کہ اگر کچھ بھی زیادہ کیا یا کم کیا تو ہم تجھے پکڑ لیں گے, اور صحابی اگر زیادہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکومت عطا کر دے. پتہ یہ چلا کہ ہم کو ورگ لایا جا رہا ہے, ہم کو ابھارا جا رہا ہے, ہمارے اندر فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں, ہمیں آپس میں لڑانے کی سازشیں کی جا رہی ہے. ان تمام چیزوں کو ہم مسلمانوں کو سمجھنا ہے. کچھ تو پردہ داری ہے, کچھ تو پیچھے ہو رہی ہے.
اگر یہ چیز ہم مسلمان سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم متحد ہو کر کے رہیں گے. ایک چیز اور یاد رکھیے کہ کسی مقابل کا جب وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کچھ بول دے اور اس کا آپ نام لے کر کے سوشل میڈیا پر بولنا شروع کر دے تو وہ آپ کی نظر میں زیرو ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ حکومت کی نظر میں وہ ہیرو بن جاتا ہے. اس لیے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اس کو اپنی حالت پر، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے کہ ایسے کذاب بہت پیدا ہوئے اور بھی پیدا ہوں گے، کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر ہوں یا مشرک ہو، ایک جگہ مشرک کا لفظ بھی آیا ولو کرہ المشرکون، یہ ناپسند کرتے رہیں، اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کا نور غالب آ کر کے رہے گا. اپنے منہ کے جھونکے سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اللہ نے کیا ہے، کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا. قیامت تک یہ قرآن کریم باقی رہنے والی کتاب ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کرے گا، ہم اپنی حفاظت کر لیں. اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ انسان اگر اپنے آپ کو سدھار لے، قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑ لے، پھر کیا کہنا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. قرآن نے اعلان کیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ تم کو دکھاتا ہے، اس کی طرف آؤ تو صحیح. جس نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے نا، اللہ نے بہت ذلیل و رسوا کیا اس کو دنیا کے اندر. آخرت کے اندر تو ہوگا لیکن دنیا کے اندر بھی کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو جب موت دی ہے تو روئے زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا ہے. اللہ یا تو اس کو ہدایت دے دے یا نیست و نابود کر دے، آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اسلام قبول کیا، ایک عیسائی نے، بخاری کی روایت ہے. سورہ آل عمران، سورہ بقرہ یاد کر لیا، پڑھ لیا، تعلیم حاصل کر لی، کتابت بھی کرتا تھا، کاتب وہی بھی تھا غالباً، وہ عیسائی تھا. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو یاد کیا، پڑھا اور پھر مرتد ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، محمد کیا جانتے ہیں، میں جو لکھ کر کے دیتا ہوں بس وہی. قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شان میں جب اس نے گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی حالت پر چھوڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے ان کا شور و گوگا نہیں مچایا، چھوڑ دیا ان کو اپنی حالت پر. اور جب اللہ نے اس کو موت دی ہے، عیسائیوں نے قبر کھودا، اس کو دفن کیا ہے، دوسرے دن دیکھا تو اس کی لاش اوپر ہے، زمین نے، قبر نے اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیا. اس نے بھی قبول نہیں کیا. دنیا والے کیا قبول کریں گے اس کو؟ ایسے ملعونوں کو دنیا والے کیا قبول کریں گے؟ زمین بھی اس کو قبول نہیں کر رہی ہے. اتنے ناپاک ہو گئی ہیں لوگ کہ پاک مٹی بھی اپنے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھینک دیا باہر. عیسائیوں نے دیکھا، محمد اور ان کے ساتھیوں نے کام کیا، اس لیے کہ اسلام چھوڑ دیا ہے، عیسائیت قبول کر لیا، پھر سے مرتد ہو گیا، اس لیے ایسا ان لوگوں نے کیا ہے. پھر قبر کھودے اور گہری کھودے اور اس کے اندر ڈال دیا. تیسرے دن پھر دیکھا، پھر قبر کو نہ اس کو پھینک دیا باہر. جب تیسری مرتبہ یا دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ پھر ایسی حالت جب ہوئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل ان کی کھولا ہے اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے قدرت ہے کہ اللہ اس کو عذاب دے رہا ہے، یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے. تو اللہ نے یہ عذاب دیا ہے. آج بھی ایسے لوگوں کو اللہ عذاب دیتا ہے. آپ دیکھیے قرآن کریم کے ساتھ جس نے بھی گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی حدیث کے اندر جو میں نے بتلایا کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرے سرا تمہارے ہاتھ میں. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس قرآن کریم کو پکڑے رہو گے تو نہ دنیا کے اندر ہلاک و برباد ہوگے اور نہ گمراہ ہوگے. اس لیے ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں.
اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں, دوسروں تک اسی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یاد رکھیے گا اللہ کی یہ سنت رہی ہے, یہ طریقہ رہا ہے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچایا تو اللہ تم کو ختم کر کے دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری جیسے نہیں ہوں گے. یہ اللہ کی سنت رہی ہے. اللہ نست و نابود کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں, سمجھیں, اس کی تعلیمات کو پوری طریقے سے جانیں اور پھر دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن ایک قوم کے لیے نہیں آئی بلکہ قیامت تک روئے زمین پر جو بھی انسان پیدا ہوگا یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے یہی کتاب ہے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ہمیں. اور اب رہا سوال یہ اخیر میں کہ جس انسان نے بھی اس طرح کی بات کہی ہے اس نے ایسا کیوں کہا ہے, کیا ضرورت پڑی ہے اس کو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ناراض کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ کو پتا ہے اس سے پہلے شیعہ وقف بورڈ کا وہ انسان چیئرمین رہ چکا اتر پردیش کے اندر, اور شیعہ وقف بورڈ کے اندر بہت ساری چیزوں کا گھٹالہ اس نے کیا ہے, بہت ساری زمینوں پر قبضہ جما کر کے بیٹھا ہے آج بھی, اور بہت ساری زمینوں کو بیچ کر کے کھا گیا جس کا کوئی حساب نہیں ہے. شیعہ وقف بورڈ کے آج کے حالات نے جب اس کے اوپر کیس ڈالا ہے تو اس سے موجودہ حکومت کی شاباشی لینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اس نے اس طریقے کا برتاؤ کیا ہے, صرف جیل جانے سے بچنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی حکومت یہ ہے کہ ایک عورت کسانوں کے ساتھ دیتی ہے تو اس کے گھر کو ڈھانپ دیتی ہے, اور ایک عورت جب کسانوں کو آتنکوادی کہتی ہے تو اس کے لیے باڈی گارڈ لگا دیا جاتا ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی اسی حکومت کی شاباشی لینے کے لیے, جیل سے بچنے کے لیے اس طرح کی بات کہی ہے. لیکن کب تک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. انسان بچے گا کب تک؟ ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس لیے میرے بھائیو آج آپ دیکھیں کہ جس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا, جب ان لوگوں نے اس قرآن کریم کو پکڑا ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیا, اللہ نے عزت انہیں عطا فرمایا ہے. اور آج ہم نے چھوڑ دیا اس کو یا پسے پشت ڈال دیا اس کو, اس لیے آج ہم پوری دنیا کے اندر ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہیں, ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. علامہ اقبال نے اپنے شعروں کے اندر بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے مسلمانوں کا اس معاملے میں. کبھی پڑھیے, مطالعہ کیجیے ان لوگوں کا بھی کہ کیا حالت ہو چکی ہے مسلمانوں کی. مسلمان اسلام سے دور نہیں ہے. ارشد بشیر مدنی کہتے ہیں کہ جب میں انگلینڈ کے اندر پڑھتا تھا, کوئی اگر اسلام کے خلاف اگر کچھ کہتا تو اسکول کالج کا پڑھا لکھا نوجوان سب سے آگے بڑھ کر کے کہتا کہ اسلام کے خلاف کچھ مت بولنا. آج مسلمان اسلام سے دور نہیں ہے, عمل کرنے میں سب سے پیچھے ہے. اسلام اس کے پاس موجود ہے, اسلام کو جانتا ہے, تعلیمات بھی اس کے پاس موجود ہے, لیکن عمل کرنے میں آج ہم سب سے پیچھے نظر آتے ہیں. اس لیے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, ہمارے پاس جس طریقے سے پہنچایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے اس کو نازل کیا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر کہتا ہے الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يدي ولا من خلفه رصدا, کہ جو رسول اس کو لے کر کے آتا ہے اللہ اس کے پیچھے بھی پہرے داری لگاتا ہے, اور جس رسول کے اوپر اس کو نازل کیا گیا ہے اللہ اس کے اوپر بھی پہرے داری لگاتا ہے. ایسے ہی اللہ نے نہیں چھوڑ دیا کہ جبرائیل لے کر کے چلے جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کر دو اور جس طریقے سے چاہو بتا دو. نہیں, اللہ نے اس کی بھی امانت داری کے پیچھے ایک اور امانت دار کو رکھا ہے. اللہ نے پہلے داری مقرر کی ہے. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے نہیں پہنچا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں مسلمان کہ قرآن کی آیت ایک ہی بار نازل نہیں ہوئی ہے.
جس طریقے سے حالات آگے آئے گئے اسی طریقے سے وہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن آیتوں کے اوپر یہ بات کہی گئی ہے 24 یا 26 آیتوں پر، وہ آیت بھی اسی حالات کے مطابق نازل ہوئی ہے، اسی لیے وہ آیت جو ہے اس کے اندر شامل کی گئی ہے۔ نہیں تو کس کی مجال تھی کہ قرآن کریم کے اندر اپنی طرف سے کوئی شامل کر دے اور آواز اٹھانے والا نہ آواز اٹھائے۔ عمر فاروق جیسا انسان منبر پر کھڑے ہو کر کے صرف مہر کو مقرر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک عورت کھڑی ہو کر کے کہتی ہے عمر، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، جس کو اللہ نے مقرر نہیں کیا، اے عمر تو کون ہوتا مقرر کرنے والا؟ ایک مہر کے لیے ایک عورت پورے اسلام کو کہ اوپر لازم ہونے والی چیز کو قبول کرنے کے لیے ایک عورت تیار نہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ 24 اور 26 آیت کو ایڈ کر دیا جائے، پورے کے پورے صحابہ کرام خاموش کیسے رہ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں صحابہ کرام پر الزام لگایا گیا، ان تمام تینوں صحابہ کرام کو بدنام کیا گیا، اپنی شیعہ ہونے کا پورا ثبوت دیا گیا ہے۔ جتنے دل کے اندر بھڑاس تھے، غصہ تھا، بغض تھا، سارا کا سارا نکال دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس نے بھی قرآن کریم کے ساتھ ایسا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کیا، اللہ اس ملعون کو بھی ذلیل کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی گواہی بھی اسی بات پر دی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ ایمان کے 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایمان جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے 6 چیزوں کا ذکر کیا، اس میں سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ تو تمام کے تمام کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، ہم مسلمانوں کا اس پر ایمان اور یقین ہے، لیکن قرآن کے آنے کے بعد تمام کتابیں عمل کے لیے منسوخ ہو چکی ہے۔ اب عمل اگر کسی کتاب پر ہوگی وہ قرآن کریم ہے، اور قیامت تک یہی باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے اس کو نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دعا کرے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دشمنوں کے فتن و حاسدوں کو حسد سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اسلام کی دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اللہ اس قرآن کریم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے دین اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما جن کے ماں باپ گزر گئے، ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہے، نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو متحد اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔